چنانچہ اب انشاءاللہ ہم ان تعظیم کی ناجائز صورتوں پہ کلام کریں گے کہ جو شریعت کی طرف سے منع ہے۔ یہاں تک یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ما سوا انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء عظام کی، اسی طرح شعائر اللہ جتنی چیزیں ہیں جیسے کعبۃ اللہ ہے، اذان ہے، مساجد ہیں اور میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، رمی جمار ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کی تعظیم کرنا کوئی شرک کا پہلو نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اکابرین اسلام سے ان کا ادب اور تعظیم تسلسل سے ثابت چلا آ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کو کفر یا شرک قرار دیا جائے تو اس کا الزام کس کس پر پہنچے گا اور کس کس کی طرف کافر ہونے یا مشرک ہونے کی نسبت ہوگی، یہ میرے خیال میں کوئی مخفی بات نہیں رہے گی، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تعظیم کی ناجائز صورتوں میں سے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سجدے کو، کہ اللہ تعالیٰ کے ما سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا بالکل ممنوع اور ناجائز ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں بنتی ہیں کہ کبھی تو یہ کفر اور شرک کے زمرے میں آتا ہے اور کبھی کفر و شرک تک تو نہیں پہنچتا لیکن ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ رہتا ہے۔ جو ایسا سجدہ کہ جس کو کرنے کی بنا پر انسان کافر یا مشرک ہو جاتا ہے اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں، یعنی گویا کہ سجدہ عبادت وہ سجدہ کہلائے گا جو اللہ تعالیٰ کے سجدہ عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کرنا، اور معبود ہونے کے لائق ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہی ذات پاک ہے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو کوئی اپنا معبود تصور کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو یقیناً وہ کافر و مشرک قرار پائے گا۔ سورہ فصلت میں اس کا رد کیا گیا، اس کو منع کیا گیا۔ آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں۔ پھر سجدہ عبادت کا انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، ہاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، سورج و چاند کو اللہ نے خود پیدا کیا تو اس رب کو سجدہ کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی رب کی عبادت کرتے ہو تو، یعنی اگر تم واقعی اپنے رب کو رب مانتے ہو اور خالصتاً اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر کسی غیر اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس عبادت کی غرض سے، اس عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ لہذا سجدہ عبادت تو کسی بھی دور میں جائز نہیں رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز اور روا ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ ہمیشہ کفر و شرک رہے گا اور رہا ہے اور رہے گا۔ دوسرا ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کے مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو معظم سمجھ کر، قابل تعظیم سمجھ کے سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، لیکن ہماری شریعت میں یہ ناجائز اور حرام قرار پایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، لیکن چونکہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں رہا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کفر و شرک تو کبھی نہیں ہو سکتا، یہ سجدہ عبادت حقیقتاً نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر و شرک کا حکم نہیں دے گا اور اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ تعظیمی اگر کوئی اب بھی کرے گا تو وہ کافر و مشرک تو نہیں ہوگا، ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ حرام فعل کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور اس کی اجازت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہی پہلے، جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر اس کی بھی 34 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لہذا سجدہ عبادت تو ہو ہی نہیں سکتا۔
آئی، ہماری امت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ آیا تو آپ نے سجدہ تعظیمی کو بھی منع کر دیا. تو سجدہ عبادت تو پہلے ہی منع تھا، سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہو گیا، لیکن فرق یہ رہا کہ سجدہ عبادت کا ارتکاب کفر و شرک اور سجدہ تعظیمی کا ارتکاب کیا جائے تو حرام اور گناہ کبیرہ قرار پایا. تو سجدہ تعظیمی کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مقامات پر منقول ہے. اس کے بارے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے. صفحہ نمبر 395 پر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال قدیم معاذ یمنا، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لائے. آؤ قال شاما، یا یہ کہتے ہیں کہ شام سے تشریف لائے. فرعا النصارى تسجد لبطارقتها واساقفتها، تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ جو عیسائی حضرات تھے یہ اپنے پادریوں اور پیشواؤں کو سجدہ کیا کرتے تھے. فروّا فی نفسه، تو آپ نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان يعظم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے. فلما قدیما، پھر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قالا، تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت النصارى، میں نے عیسائیوں کو دیکھا ہے، تسجد لبطارقتها واساقفتها، کہ وہ اپنے پادریوں اور پیشواؤں کو سجدہ کرتے تھے. فروعت، تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، فی نفسی، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ انک احق ان تعظم، کہ آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی تعظیم کی جائے. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت آمرا احدا، کہ اگر میں کسی ایک کو حکم دینے والا ہوتا، ان یسجد لاحد، کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے منع فرما دیا، انکار فرمایا کہ مجھے سجدہ تعظیمی نہ کیا جائے. اگر یہ جائز اور روا ہوتا تو شوہر کے اتنے احسانات ہیں اور شوہر کے اتنے حقوق زوجہ پر ہیں کہ پھر زوجہ کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس پر انشاءاللہ ہم مزید بہت ساری مزید آیات بھی، احادیث بھی عرض کریں گے جس میں سجدہ تعظیمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اس کے بیان سے مقصود ہمارا یہ ہوگا کہ آج کل بہت سارے ایسے جعلی قسم کے پیر بھی اس معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے متبعین کے لیے خود اپنے آپ کو سجدہ کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو بھی تو سجدہ کیا گیا تھا، ہمیں کیا گیا تو کیا منع ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر قیاس کر کے کہ ہمارے لیے سجدہ، متبعین کا ہمارے لیے سجدہ کرنا جائز ہے. لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ قیاس اس وقت درست ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی نص صریح ممانعت والی نہ ہو. اب یہاں پہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور بہت سی حدیثوں میں ہے اور انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، تو پھر یہ قیاس کرنا کہ جی پچھلی شریعتوں میں تھا تو ہم بھی کریں گے، یہ شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہوگا. اس قسم کے پیر کی بیعت بھی جائز نہیں ہے، اور اس قسم کا اپنے متبعین کو حکم دینا بھی شرعاً بالکل ناجائز اور قابل گرفت رہے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، نیکسٹ پروگرام میں ہم ان احادیث کو مزید لے کر آئیں گے اور پھر فقہ کی کتابوں سے بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ سجدہ تعظیمی منع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکسٹ پروگرام بھی خصوصی طور پہ دیکھنے اور درس و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.